السلام علیکم، آئی ایم ڈاکٹر محمد اقبال، میں ایک کارڈیالوجسٹ ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ سینے میں درد یا چیسٹ پین ایک بہت ہی کامن کمپلینٹ ہے اور اس کے بارے میں ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم چیسٹ پین کو تھوڑا ڈسکرائب کریں گے کہ کیا سینے میں درد کی وجہ صرف ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ ہے یا کچھ اور وجوہات کی بھی سینے میں درد کی ہو سکتی ہیں، اور جو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے سینے میں درد ہے وہ کس قسم کا ہوتا ہے۔ تو جو دل کے دورے کی وجہ سے سینے میں درد چیسٹ پین ہوتا ہے وہ عام طور پہ سینے کے درمیان میں یا بائیں سائڈ پہ ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ ایک لوکلائز پین نہیں ہوتا کہ اس میں مریض ایک اس جگہ پہ انگلی نہیں رکھ سکتا کہ مجھے یہاں پہ درد ہو رہا ہے یا یہاں پہ درد ہو رہا ہے، بلکہ وہ ایک پورا پھیلا ہوا قسم کا درد ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ مریض یہ کہتے ہیں کہ مجھے چھاتی کے درمیان میں یا بائیں سائڈ پہ ایک پھیلا ہوا قسم کا درد ہے، جو کہ درمیانے درجے سے لے کے شدید قسم کا درد ہو سکتا ہے۔ ایون کچھ پیشنٹس جو اسے پہلی بار ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں وہ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میری ورسٹ پین آف مائی لائف تھا، یہ میری زندگی کا سب سے شدید ترین درد تھا، اتنی شدت بھی اس کی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ کچھ منٹوں سے لے کے کچھ گھنٹوں تک ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ جو دل کا ہارٹ اٹیک کا درد ہے وہ دنوں میں ہفتوں میں نہیں جاتا، کچھ منٹوں سے لے کے کچھ گھنٹوں تک ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ اور علامات مریض کو ہو سکتی ہیں، جن میں بہت زیادہ پسینے آنا، گھبراہٹ کا ہونا، الٹی یا متلی کی کیفیت کا ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا اور سانس کا پھولنا، یہ علامات مریض کو اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ ایون کچھ جو مریض ہیں جو بزرگ یا اولڈ ایج ہوتے ہیں تو وہ بے ہوشی یا غنودگی کی کیفیت میں بھی جا سکتے ہیں اس پین کے ساتھ۔ پھر یہ پین عام طور پہ یہ درد جو ہے اگر کسی کو ہو رہا ہے وہ اٹھ کے چلنا شروع کر دیتا ہے یا سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہے یا کوئی اور کام کرنے لگ جاتا ہے تو کام کرنے سے، فزیکل ورک سے یہ پین بڑھ جاتا ہے، اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر وہ مریض بیٹھ جائے تھوڑی دیر یا اس کے جو ہے زبان کے نیچے رکھنے والی کچھ گولیاں ہیں تو اس سے اس درد کی شدت میں کچھ کمی آ جاتی ہے، ختم نہیں ہوتا لیکن اس کی شدت میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ والی علامات جو ہیں یہ اگر کسی میں ہے تو یہ عام طور پر دل کے دورے کی وجہ سے ہیں۔ پین کے علاوہ جو ہے کچھ پیشنٹس اس کو ٹائٹنس، بوجھ یا دباؤ بھی بیان کرتے ہیں کہ میری چھاتی میں درد نہیں ہے، دباؤ سا ہے، بوجھ سا ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میری چھاتی کو کسی نے کسی ٹائٹ سی چیز سے باندھ دیا ہوا ہے، یا مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ یا بے چینی ہو رہی ہے۔ تو یہ والی علامات جو ہیں عام طور پر یہ دل کے درد کی وجہ سے ہو سکتی ہیں یا اس سے ملتی جلتی علامات جو ہیں، اور یہ عام طور پہ 90% پیشنٹ میں یہ یا اس سے ملتی جلتی علامات ہوں گی، لیکن یہ 100% ایسے نہیں ہوتا۔ جیسے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، شوگر کے مریض ہیں، ان میں بعض اوقات یہ ہے کہ درد ہوتا بھی نہیں ہے، دل کا دورہ ہو جاتا ہے، ان کو کچھ ایسے گھبراہٹ سی، بے چینی سی، پسینے آنا یا ایسی کچھ علامات جو ایسوسیٹڈ ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن بہت زیادہ انہیں درد نہیں فیل ہوتا۔ تو شوگر کے مریض جو ہیں ان میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان میں اس قسم کا درد نہیں ہوا، یا جو خواتین ہیں یا اولڈ ایج پیشنٹ ہیں وہ اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹ بیان کر سکتے ہیں۔ باقی 90% آف پیشنٹ میں جو کارڈک پین ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے ہم کچھ اور پینز کو ڈسکرائب کریں گے کہ جو چھاتی میں درد تو ہوتے ہیں لیکن وہ دل کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو ان میں سب سے کامن جو ہمارے سیٹنگز میں ہے وہ معدے کا درد ہے۔ اس میں اس کی علامات جو ہے اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوں گی کہ مریض اکثر کہے گا کہ مجھے یہ درد جو ہے کھانے کے بعد ہو جاتا ہے اور مجھے ڈکاریں ساتھ اس کے آتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ مجھے کھانا اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے یا میرے گلے میں آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ پیٹ میں گیس کا بننا۔ پھر اس کا یہ ہے کہ معدے کے کیپسول یا معدے کی دوائیاں وہ پیشنٹ اکثر لے رہے ہوتے ہیں، یا معدے کی دوائی سے وہ پین ٹھیک بھی ہو جاتا ہے ان کا۔ تو دل کا جو درد ہے وہ معدے کی دوائی سے عام طور پہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ والا جو اس قسم کا درد ہے جو کھانے کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ ہے، پیٹ میں گیس بننا، ڈکاریں آنا اور معدے کی دوائی سے اس کا ٹھیک ہو جانا یا چند منٹوں تک رہنا، تو وہ معدے کی وجہ سے عام طور پہ ہو سکتا ہے، اور یہ پیٹ کے اوپر والے حصے یا چھاتی کے نیچے والے حصے میں ہوتا ہے عام طور پر۔ اور اس میں پیشنٹ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے خوراک کی نالی میں جلن یا ڈکاریں آنا یہ زیادہ کامن ہے۔ پھر کچھ جو ہے پٹھوں یا جوائنٹس کے پین بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں، جس میں زیادہ تر مریض کو وہ پوسچر چینج کے ساتھ ہوں گے کہ میں آگے کو جو ہے ایک سائیڈ پہ کروٹ لے کے سوتا ہوں تو کچھ مریض کہتے ہیں مجھے پین ہونے لگتا ہے، یا میں ایک سائیڈ پہ جو ہے بیٹھتا ہوں یا میں آگے کو جھک کے بیٹھتا ہوں تو مجھے درد ہونے لگتا ہے۔ تو جو پوسچر یا پوزیشن چینج کے ساتھ یا کروٹ چینج کے ساتھ جو درد کی شدت میں کمی یا زیادتی آتی ہے تو عام طور پہ وہ پٹھوں یا جوڑوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ دل کا درد پوزیشن کی چینج کے ساتھ، پوسچر کے چینج کے ساتھ کم یا زیادہ نہیں ہوتا۔
پھر اسکن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اسکن پہ کوئی جو ہے ایسے دانے ہیں یا اسکن پہ جو ہے شنگلز وغیرہ ہرپیز وغیرہ کا انفیکشن ہوا ہے تو اسکن کی وجہ سے بھی چیسٹ کا پین ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ اور پین ہیں جو کہ کارڈک نہیں ہیں لیکن چیسٹ کے اندر پین ہو سکتے ہیں. تو اس میں معدے کا، جوڑوں اور پٹھوں کا. ایک اور کامن ہے کہ مریض کہتا ہے مجھے سانس لینے کے ساتھ پین ہوتا ہے، گہرا سانس، تو وہ اس کو لنگس کے انفیکشن یا کچھ لنگ کے ریلیٹڈ ڈیزیزز میں ہو سکتا ہے کہ میں گہرا جب سانس لیتا ہوں تب مجھے چیسٹ پین ہوتا ہے اور ویسے میں بیٹھا ہوں تو مجھے درد نہیں ہو رہا. تو یہ دل کی وجہ سے نہیں ہوتا. پھر دل کے درد کی ایک اور قسم ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے تو نہیں ہے لیکن وہ انجائنا ہے، وہ اسٹیبل انجائنا اس کو ہم کہتے ہیں. کہ مریض کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں، میں پیدل چلتا ہوں، میں کچھ آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر چل لیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے مجھے درد ہونے لگتا ہے یا مجھے چھاتی پہ دباؤ یا بوجھ سا محسوس ہونے لگتا ہے. لیکن جب میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں تو 5-4 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ایسا درد جو ہے، یا مریض یہ کہتا ہے کہ جب میں کوئی وزنی کام کروں، جب میں کوئی زور لگاؤں یا کوئی زور والا کام کروں تو مجھے چیسٹ میں پین ہونے لگتا ہے، لیکن جب میں بیٹھ جاتا ہوں تو وہ درد چند منٹوں کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، چند منٹ کے ریسٹ سے وہ درد ختم ہو جاتا ہے، بالکل نارمل ہو جاتا ہے. تو ایسا درد جو فزیکل ایکٹیویٹی سے، زور لگانے سے، زور والے کام سے ہو لیکن اس کے ریسٹ کے چند منٹ ریسٹ لینے سے بالکل ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، تو وہ دل کے دورے کی وجہ سے نہیں ہے لیکن وہ کارڈیک چیسٹ پین ہے، وہ اسٹیبل انجائنا ہے. تو ایسے مریض جن کو اس قسم کا درد ہوتا ہے ان کو بھی اپنے قریبی کارڈیالوجسٹ کو دکھا کے چیک اپ کروانے کی اور فردر کچھ ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس قسم کا جب بھی درد ہو جو کہ جس کی زیادہ علامات دل کے دورے سے ملتی ہیں تو اس میں ہمیشہ اپنے قریب ترین ڈاکٹر یا ہاسپٹل کے پاس پہنچے. خود سے کوئی میڈیسن لینے کی، خون پتلا کرنے کی، کچھ مریض کہتے ہیں جی یہ ہوا تھا میں نے ڈسپرین کی گولی کھا لی تھی، اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے قریبی جو آپ کو ہاسپٹل اویلیبل ہے، ڈاکٹر اویلیبل ہے، وہاں پہ جائیں، اپنا چیک اپ کروائیں اور وہ آگے ضرورت کے مطابق آپ پی سی جی یا فردر کچھ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں گے کہ اس کو آگے کیسے مینیج کرنا ہے. خود سے دوائی نہیں لینی. ہاں کچھ کارڈک پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ آلریڈی کارڈک ٹریٹمنٹ پہ ہیں، کارڈیالوجسٹ نے انہیں خود سے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کو گھر میں درد ہوتا ہے ہلکا پھلکا یا کچھ 5 منٹ کے لیے تو آپ نے یہ گولی زبان کے نیچے رکھنی ہے. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی گولی ہے وہ زبان کے نیچے رکھ سکتے ہیں. ادروائز خود سے کچھ جیسے سوشل میڈیا پہ چل رہے ہوتے ہیں جی فلاں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ اپنے پاکٹ میں ڈسپرین رکھیں اور فلاں گولی رکھیں اور جب آپ کو ایسا درد ہو تو وہ خود سے لے لیں. تو ایسی کوئی بھی دوائیاں خود سے لینے کی کوئی جو ہے نہیں لینی چاہیے، بلکہ اپنے قریب ترین ڈاکٹر ہاسپٹل کو جائیں، ایویلویٹ کروائیں اور اس کے بعد اگر وہ آپ کو پریسکرائب کریں تو پھر وہ دوائیاں آپ نے لینی ہیں. تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں جس میں ہم نے کارڈیک اور نان کارڈیک چیسٹ پین اور اسٹیبل انجائنا کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. تھینک یو سو مچ.